ایسے شخص کا رد جو کہتا ہے کہ ہر شخص کی عبادت قبول ہو جاتی ہے چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہر شخص کی عبادت قبول کر لی جاتی ہے، اس میں اس کے عقیدے کو نہیں دیکھا جاتا؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، اس بات کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ کافر کی عبادت بھی اسی طرح قبول ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک مومن کی قبول کی جاتی ہے، تو یہ قطعی طور پر باطل بات ہے، کیونکہ کافر کی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ کافر کی عبادت صحیح ہی نہیں ہوتی، نہ ہی اسے آخرت میں ثواب دیا جائے گا۔ تاہم یہ ٹھیک ہے کہ اچھے کاموں کے بدلے میں وہ دنیاوی فائدے اٹھا لیتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کھلا پلا دیتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ اور ایک مقام پر فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ جیسی ہے جسے تیز آندھی کے دن ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، البتہ روز قیامت اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا تو اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 39۔ نیز فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو لازمی طور پر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو کر کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایمان کے منکر لوگوں کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ مزید اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ اس مفہوم کی بہت سی مزید آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ میں صحیح مسلم حدیث نمبر 214 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کے یہ کام اسے فائدہ دیں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اسے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار روز قیامت میرے گناہ بخش دے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2808 میں ہی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
یقیناً اللہ تعالیٰ ایک مومن پر ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں فرماتا، اس نیکی کے عوض میں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، جبکہ کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے عوض کھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 150 میں کہتے ہیں، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے کافر کو آخرت میں کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، نیز اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو بھی کام کیا اس کا بدلہ آخرت میں نہیں پائے گا۔ اور اس حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کے عوض اسے دنیا میں ہی کھلا دیتا ہے، یعنی جن کاموں کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی شرط نہیں ہوتی، ایسے کاموں کو اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، مثلا صلہ رحمی، صدقہ، غلام آزاد کرنا، مہمان نوازی اور دیگر اسی جیسے رفاہی کام، جبکہ مومن کے لیے اس کی نیکیاں اور نیکیوں کا ثواب روز قیامت کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ اسے ملتا ہے۔ یہاں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں مومن کو بدلہ ملنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، شریعت نے اس کی صراحت کی ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی کافر ایسی نیکیاں کرتا ہے اور پھر وہ مسلمان بھی ہو جائے تو صحیح موقف کے مطابق اسے اسلام سے قبل کی ہوئی ان نیکیوں پر آخرت میں ثواب بھی ملے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت کے متعلق اپنی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 103 میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ یہ روز قیامت ہوگا، چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیکی اور برائی کا حساب لے گا تو کافروں کے متعلق بتا دیا کہ ان مشرکوں کو اپنے اعمال کے بدلے وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، جن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کارنامے ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کارناموں میں شرعی شرائط پوری نہیں ہوں گی، یا تو ان میں اخلاص نہیں ہوگا یا پھر ان کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، اور ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو یا اللہ کے پسندیدہ دین کے مطابق نہ ہو تو وہ باطل ہوتا ہے۔ اس لیے کافروں کے اعمال ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہوں گے، اور ممکن ہے کہ بیک وقت دونوں صورتیں اکٹھی ہو جائیں، تو ایسی صورت میں قبولیت کا امکان مزید کم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ الشیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ کافر اپنے والدین سے نیک سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نواز بھی ہوتے ہیں، مظلوم کی مدد، مصیبت زدہ کی اعانت وغیرہ، تو ان سب کاموں سے ان کا ہدف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اور یہ سب کام قرب الہی کا صحیح ذریعہ بھی ہیں اور شریعت کے مطابق بھی ہیں کہ وہ ان میں مخلص بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کاموں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نفع بخش نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی کل عدم ہوں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 16۔ کفار کے اعمال کے متعلق سورۃ النور میں ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب جیسے ہوں گے۔ سورۃ النور آیت نمبر 39۔ جبکہ سورہ ابراہیم میں ان کے اعمال کے بارے میں فرمایا، کرمادن، راکھ جیسے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ اس بارے میں مزید آیات بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ کافر اپنے اچھے اعمال، مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک، مصیبت زدہ کی مدد، مہمان نوازی، مظلوم کی داد رسی اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے تو اس قسم کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، چنانچہ ان اعمال کے عوض انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی دولت، کھانا پینا اور صحت و عافیت مل جاتی ہے، اس لیے آخرت میں ان کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا۔
یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے نیک عمل کے بدلے دنیا میں ہی کھلا پلا دیتا ہے اور دنیا میں ہی اس کو ثواب دے دیتا ہے، پھر جب کافر آخرت میں آئے گا تو بدلہ لینے کے لیے اس کا کوئی عمل بھی باقی نہیں ہوگا، جبکہ مسلمان کو اللہ رب العزت اس کے عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ کافر دنیا میں ہی اپنے نیک اعمال کا بدلہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 20۔ العذب المنیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 570۔ دوم، ممکن ہے کہ کافر کی دعا بھی کبھی قبول کر لی جائے، خصوصاً جب کافر شخص لاچار ہو یا مظلوم ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو عبادت اللہ کے لیے کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہی پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو، کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64۔ مسند احمد حدیث نمبر 12549 میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 767 میں حسن قرار دیا ہے۔ عقیدے کا معاملہ سماجی یا عقلی کیفیت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ کچھ لوگ عقیدے کے بارے میں اسی قسم کی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ عقیدہ در حقیقت پختہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل میں اس پختہ یقین کو بٹھانا لازمی امر ہے، چاہے انسان کے سماجی، جسمانی یا ماحولیاتی حالات جس قسم کے بھی ہوں، عقیدہ لازمی چیز ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی ضائع ہو جائے اور اسے مخصوص اسباب کی وجہ سے عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے۔ مثلا انسان نے سنت کے مطابق وہ عمل نہیں کیا، یا عمل تو سنت کے مطابق تھا لیکن ریاکاری کے لیے کیا تھا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کا عمل قبول ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں ظاہری اور باطنی ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 310759۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔